بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب۔ بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، آج اس جمعۃ المبارک کے موقع سے آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج جو میرا عنوان ہے وہ عنوان ہے غصے پر کنٹرول کرنا۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے جو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں ہر ایک کا جس سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ اس غصے کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے، اس غصے کے کیا نقصانات ہیں، اور اس غصے پر کیسے کنٹرول پایا جائے گا۔ ہمیں یہ سب باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو احساسات اور جذبات دے کر پیدا کیا ہے، اور یہ جذبات ہی ہیں جن کا اظہار ہمارے رویوں سے ہوتا ہے۔ جہاں انسان اپنی خوشی پر خوش ہوتا ہے، وہیں اگر ناپسندیدہ اور اپنی توقعات سے مختلف امور دیکھ لے تو اس کے اندر غصہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ غصہ ایک منفی جذبہ ہے جس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر فوری کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ غصہ یہ خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے، یہ رشتہ داریوں کو تباہ کر دیتا ہے، یہ تعلقات کو توڑ دیتا ہے، یہ دوستیوں کو توڑ دیتا ہے، یہ بھائی چارے کو ختم کر دیتا ہے، یہ خاندان کو مٹا دیتا ہے، یہ شرم کو دور کر دیتا ہے، یہ انسان کے اندر حیوانیت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس غصے پر کنٹرول کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اگر ہم غصے کی حالت میں ہوں تو ہمیں کچھ کہنے سے، باتیں کرنے سے، لڑائی کرنے سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں دوری اختیار کرنی چاہیے، ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ہمیں اپنی زبان سے دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو بہتر یہی ہے کہ وہ خاموش رہے۔ غصے کا علاج کرنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غصے کے سبب شیطان سارے اعمال کو برباد کر ڈالے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ایک بار کہیں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک موقع پر اچانک پتھر کی ایک چٹان اوپر کی جانب سے ان کے سر کے قریب آ پہنچی۔ انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، وہ چٹان ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شیر اور درندے آپ کے سامنے ظاہر ہو گئے، مگر وہ بزرگ، وہ اللہ والے نہ گھبرائے اور ذکر کرتے رہے۔ تو جب وہ ذکر کرتے رہے تو وہ شیر اور درندے ان کے پاس سے دور ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بزرگ نماز میں مشغول ہو گئے تو ایک سانپ ان کے پاس آیا اور اس نے ان کو بڑا پریشان کیا۔ نماز میں ان کے پیروں سے چمٹ گیا، ان کے بدن پر چمٹ گیا، ان کے سر تک جا پہنچا، لیکن وہ بزرگ پھر بھی گھبرائے نہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ اس حالت کو دیکھ کر شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا، یہ ساری کی ساری حرکتیں میں نے ہی کی، آپ کے ساتھ جو ہوا یہ سب میں نے کیا، آپ بڑے ہمت والے ہو، آپ بڑے بردبار ہو، میں آپ سے متاثر ہوا ہوں، آپ مجھ سے دوستی کر لیجیے۔
لیکن اس بزرگ نے اس شیطان سے دوستی کرنے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے کہا چلو آپ دوستی مت کرو، آپ مجھ سے یہ پوچھ لیجئے میں انسانوں کو کیسے بہکاتا ہوں، میں انسانوں کو کیسے اللہ کے راستے سے دور کرتا ہوں، نمازوں سے دور کرتا ہوں، زکوٰۃ سے روکتا ہوں، میں کس طریقے سے انسانوں کو بہکاتا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا بتائیے، تو شیطان نے کہا میں 3 طریقے سے انسان کو بہکاتا ہوں، میرے پاس 3 جال ہے کہ جن کے ذریعے میں انسان کو پھنساتا ہوں۔ سب سے پہلا جال بخل ہے، جسے ہم کنجوسی کہتے ہیں۔ کسی کے پاس بہت مال ہے، میں اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیتا ہوں کہ تمہارے پاس اگر تم خرچ کرو گے یہ مال کم رہ جائے گا، میں اس کے اندر بخل کو پیدا کر دیتا ہوں۔ اور دوسرا حربہ جو میں استعمال کرتا ہوں وہ نشہ ہے، یعنی اسے نشے کی لت میں گرا دیتا ہوں۔ اور تیسرا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تیسرا غصہ ہے، میں انسان کے اندر غصے کی کیفیت کو پیدا کرتا ہوں، میں انسان کے اندر غصے کی حالت کو پیدا کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اگر اس انسان کو غصہ آئے گا یہ دنگے کا سبب بنے گا، یہ فساد کا سبب بنے گا، یہ 2 بھائیوں کے درمیان لڑائی کا سبب بنے گا، یہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کا سبب بنے گا، یہ جنگ کا سبب بنے گا، یہ قتل و غارت گری کا سبب بنے گا۔ یہ جب غصہ کرے گا یہ کسی کو مارے گا، کسی کو گالی دے گا، کسی کی حق تلفی کرے گا، کسی کے پیچھے بھاگے گا، کسی کو برا بھلا کہے گا۔ اور جب یہ ایسی حرکتیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے لوگوں میں تم کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے غصے پر برداشت کرو، اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو گھروں کو چلاتے ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جو ذرا سی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، اگر ان کی بیوی نے سالن نمک کا بنا دیا، نمک زیادہ ہو گیا، ان سے لڑائی کرتے ہیں، اگر تھوڑا پانی زیادہ ہو گیا ان سے بحث کرتے ہیں اور کھانا نہیں کھاتے۔ ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اس شخص کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ یہ سوچتے ہوئے غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو غلطی کرتا ہوں، میں بھی تو خطائی کرتا ہوں، اگر آج میں نے بیوی کی اس خطا پر سختی سے پکڑ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ میری خطاؤں پر میری گرفت فرما لے۔ چنانچہ اس نے دل میں اپنی بیوی کی خطا کو، اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کر دیا۔ انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا کہ گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا تھا، جاؤ میں بھی تم کو آج معاف کر دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، آپ اس غصے سے بچیے۔ یہ غصہ حسد کا سبب بنتا ہے، غیبت کا سبب بنتا ہے، چغلی کا سبب بنتا ہے، کینہ کا سبب بنتا ہے، قطع تعلق کا سبب بنتا ہے، جھوٹ کا سبب بنتا ہے، گالی گلوچ کا سبب بنتا ہے، تکبر کا سبب بنتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس غصے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ مت کرو۔ اس شخص نے جتنی بار پوچھا آپ نے بھی اتنی بار یہی نصیحت فرمائی کہ آپ غصہ مت کرو۔ اس لیے اے مسلمانوں، اپنے غصے پر کنٹرول کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیار سے باتیں کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ باتیں کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ پیار کے ساتھ باتیں کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر تم غصہ کرو گے یہ غصہ تمہارے خاندان کو توڑ ڈالے گا،
یہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا۔ اسی غصے کے سبب کی وجہ سے، اسی غصے کی وجہ سے پھر یہ ہوگا جب تمہارے گھروں میں شادیاں ہوگی وہ شادیوں میں شریک نہیں ہوں گے، تمہارے گھروں میں جنازے ہوں گے وہ جنازوں میں شریک نہیں ہوں گے، تمہارے گھروں میں ماتم ہوگا اس ماتم میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسی غصے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے اے لوگوں، اپنے غصے پر کنٹرول کرو، اپنے غصے کو پی جاؤ، اپنی سمجھ سے لوگوں سے بات کرو، عقل سے بات کرو۔ اگر تمہیں غصہ زیادہ آتا ہے، اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر تم بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اپنی حیت کو بدل دو۔ اگر پھر بھی غصہ آتا ہے آپ وضو کر لو، انشاءاللہ آپ کا غصہ دور ہو جائے گا۔ لیکن میں آج دیکھتا ہوں اس معاشرے کے اندر، اس سماج کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر غصے نے پورا وجود بنا رکھا ہے۔ ذرا سی بات پر ہمارے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، ہم رشتوں کو توڑ لیتے ہیں، ہم گھروں میں آنا جانا بند کر دیتے ہیں، ہم خوشیوں میں شریک ہونا بند کر دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے کلام بند کر دیتے ہیں، ہم باتیں بند کر دیتے ہیں، ہم رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں، ہم بات نہیں کرتے، ہم کسی کے گھر نہیں جاتے۔ مسلمانوں، کیا اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے؟ کیا قرآن ہم سے یہی کہتا ہے؟ کیا نبی کا یہی فرمان ہے؟ کیا صحابہ کی یہی سیرت ہے؟ کیا علماء کرام اسی کی طرف بلاتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے آپ غصے کو اپنے سے دور کیجیے اور لوگوں سے پیار سے بات کیجیے، آپ پیار کے دامن کو پھیلائیے، آپ پیار کے ساتھ، آپ اخلاق کے ساتھ، آپ محبت کے ساتھ، آپ الفت کے ساتھ، آپ ایثار کے ساتھ، آپ ہمدردی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ گے، جب آپ اس دنیا میں نہیں رہو گے، یہ دنیا تم کو یاد کرے گی، تمہارے چرچے کرے گی، تمہارے اخلاق کی باتیں کرے گی، تمہاری خصلت کی باتیں کرے گی۔ وہ کہے گی کہ فلاں شخص کتنا اچھا تھا، وہ ہم سے سلام کرتا تھا، وہ ہم سے پیار کی باتیں کرتا تھا، وہ ہم سے مل جل کے رہتا تھا، وہ ہم سے اتحاد رکھتا تھا، وہ ہم سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن اگر تم سب سے لڑو گے، غصہ کرو گے، ذرا سی بات پر گھر میں لڑائیاں پیدا کرو گے، تو مسلمانوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ کی خوشیاں ختم ہو جائے گی، آپ کو خوشیاں نصیب نہیں ہوگی۔ اگر آپ خوشیاں نہیں بانٹو گے تو خوشیاں کیسے لوگے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس غصے پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔